بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم استثنائی۔ قیاس کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ تو قیاس اقترانی کی پھر دو قسمیں پڑھی، حملی اور شرطی۔ حملی اور شرطی کو تفصیل کچھ نہ کچھ تو ہم نے پڑھ لیا، تفصیل تو نہیں ہے، خیر یعنی ایک ایک مثال پڑھی ہے۔ اور اب قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی جو وہ قیاس کہ جس میں حرف استثناء موجود ہو، یا جس میں نتیجہ یا نتیجہ بعینہ ہی بالفعل قیاس کے مقدمات میں موجود ہو۔ تو اس قیاس کی دو قسمیں، قیاس استثنائی اور قیاس استثنائی کی دو قسمیں، قیاس اتصالی اور قیاس انفصالی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ قیاس استثنائی میں قضیہ شرطیہ ذکر ہوتا ہے۔ پہلا جو مقدمہ ہوتا ہے یعنی صغریٰ، وہ قضیہ شرطیہ ہوگا، قضیہ حملیہ نہیں ہوگا، قضیہ شرطیہ ہی ہوگا۔ ہاں، قیاس استثنائی کا جو پہلا مقدمہ ہے، قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ جس کو صغریٰ کہتے ہیں، وہ قضیہ شرطیہ ہوگا۔ تو اب قضیہ شرطیہ کی دو بڑی قسمیں تھیں نا، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ تو اسی اعتبار سے پھر قیاس استثنائی کی دو قسمیں ہوئیں، قیاس استثنائی اتصالی اور قیاس استثنائی انفصالی۔ اگر پہلا قضیہ شرطیہ متصلہ ہوا تو قیاس استثنائی اتصالی، اور پہلا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوا تو قیاس استثنائی انفصالی، قیاس استثنائی انفصالی۔ ٹھیک ہے، تو بس پہلے قضیے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ وجہ اثر قیاس استثنائی دو ہاتھ سے خالی نہ ہوگا کہ اس کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ۔ بصورت اول قیاس اتصالی اور بصورت ثانی انفصالی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ آپ کو آگے تک انشاءاللہ کام آئے گی۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی شاید ہی کہیں آپ کو بات یہ ملے، وہ لکھی اس لیے نہیں جاتی کہ جب اس کی تفصیل پڑھی جاتی ہے تو جو توجہ دے گا اس کو خود بخود سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر کسی کی اس بات کی طرف توجہ نہیں ہو تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو قیاس استثنائی میں ہم نے کہا کہ پہلا قضیہ یا تو شرطیہ متصلہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ ہوگا، اور ہم نے قضیہ شرطیہ کی متصلہ کی بھی دو قسمیں پڑھی تھیں اور منفصلہ کی بھی دو قسمیں پڑھی تھیں۔ متصلہ کی دو قسمیں تھیں، لزومیہ اور اتفاقیہ، اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ دو قسمیں پڑھی تھیں نا۔ تو قیاس استثنائی میں قضیہ اتفاقیہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ قیاس استثنائی میں قضیہ اتفاقیہ، چاہے وہ متصلہ اتفاقیہ ہو یا منفصلہ اتفاقیہ، وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یعنی چونکہ قیاس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے یقینی نتیجہ حاصل ہو، تو اگر کوئی استعمال کر لے گا تو اس سے کوئی یقینی نتیجہ حاصل نہیں ہونا۔ تو اگر کسی کو دلیل دینی ہے، یہ قیاس دلیل میں ہی پیش کیا جاتا ہے نا، تو دلیل کسی سامنے والے بندے کو دی جاتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو اگر دلیل ہی کمزور ہوگی تو بات کیسے ثابت ہوگی؟ پختہ دلیل چاہیے نا۔ تو اس لیے اگر قضیہ اتفاقیہ کو استعمال کریں گے تو آپ کی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ قضیہ متصلہ ہے تو لزومیہ چاہیے، اور منفصلہ ہے تو عنادیہ چاہیے۔ صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ قیاس استثنائی دو ہاتھ سے خالی نہ ہوگا کہ اس کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ۔
تو یہاں انہوں نے مطلقاً ذکر کر دیا. مراد کیا ہے؟ پہلا قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ عنادیہ ہوگا. بصورت اول ہاں یہ دو ہی ہو سکتا. بصورت اول اتصالی، بصورت ثانی انفصالی. ٹھیک ہے. تعریفات و امثلہ. قیاس استثنائی اتصالی وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہو، جیسے کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ پہلا قضیہ ہے. لیکن الشمس طالعۃ یہ دوسرا قضیہ ہے. تو نتیجہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب دوسرا قضیہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ عموماً قیاس استثنائی کے اندر جو دوسرا قضیہ ذکر کیا جاتا ہے وہ عموماً حملیہ ہوتا ہے، اور وہ پہلے قضیے سے ہی بنایا جاتا ہے. پہلے قضیے سے ہی دوسرا قضیہ بنایا جاتا ہے. تو پہلے قضیے کے لیے شرطیہ ہونا ضروری ہے. تو یہ جو مثال انہوں نے ذکر دی ہے اس میں دیکھیں، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ قضیہ شرطیہ ہے. کون سا شرطیہ ہے؟ شرطیہ متصلہ ہے. اور متصلہ میں سے کون سا ہے؟ لزومیہ ہے. کلما کانت الشمس اور موجبہ کلیہ بھی ہے. کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، دن کے موجود ہونے کا ثبوت ہے ہر اس تقدیر پر جس پر سورج کے طلوع ہونے کا ثبوت ہے. یہ پہلا قضیہ تھا، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ. اور دوسرا قضیہ لیکن الشمس طالعۃ، یہ پہلے قضیے سے ہی بنایا گیا ہے. وہ کیسے بنایا گیا ہے اس کا ذکر آگے تھوڑا سا آ رہا ہے. تھوڑا سا یہاں ذکر ہے اور پھر اس سے کچھ زیادہ اگلی کتاب میں ہوگا. تو لیکن الشمس طالعۃ یہ کون سا قضیہ ہے؟ یہ قضیہ حملیہ ہے. تو اس کا نتیجہ آئے گا النہار موجود. قیاس استثنائی انفصالی وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ منفصلہ عنادیہ ہو. عنادیہ مراد ہے یہاں پر، عنادیہ لکھا نہیں ہوا، مراد وہی ہے عنادیہ. وہ تو بتا تو دیا لزومی ہے، وہاں پر بتایا نہیں ہے میں نے ابھی کہ اتصالی میں ہمیشہ لزومیہ آئے گا اور انفصالی میں عنادیہ آئے گا، اتفاقیہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ارے ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کو بول رہا ہوں. جی کیا کر رہے ہو؟ کاپی پہ کیا کر رہے ہو؟ لکھ تو رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ پھر وہی حال ہونا ہے جو ہوا ہے. وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہو، جیسے ھذا العدد اما زوج او فرد. ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ قضیہ شرطیہ ہے، شرطیہ منفصلہ ہے اور لزومیہ ہے، عنادیہ ہے. شرطیہ منفصلہ عنادیہ ہے اور منفصلہ حقیقیہ ہے. ھذا العدد اما زوج او فرد لیکنہ زوج، یہ دوسرا قضیہ نکالا، یہ قضیہ حملیہ ہے. تو نتیجہ آئے گا ھذا العدد لیس بفرد، یہ کون سا قضیہ ہے؟ یہ بھی حملیہ ہے. نتیجہ آیا وہ بھی حملیہ میں آیا. وہ کون سا نکال سکتے ہیں وہ بتائیں گے نا. بتا رہے ہیں بھائی، بتا رہے ہیں، صبر کر لو. یہ ہو گئی دو قسمیں قیاس استثنائی کی. اب جس طرح قیاس اقترانی میں ہم نے کہا کہ 4 شکلیں پائی جاتی ہیں. قیاس اقترانی میں تو ہم نے کہا کہ عقلی احتمال ہی 4 ہیں. عقل سے ہم بنانا چاہیں تو وہ 4 صورتیں ہی بن سکتی ہیں کہ حد اوسط کہاں رکھنی ہے، تو وہ 4 صورتیں بن سکتی ہیں. تو وہاں اشکال تھی 4 شکلیں تھیں.
اسی طرح قیاس استثنائی میں بھی کچھ شکلیں ہوتی ہیں، تو آگے اس کا ذکر ہے اشکال اتصالی، شرطیہ متصلہ، یہ قیاس استثنائی اتصالی کی الگ شکلیں ہیں اور قیاس استثنائی انفصالی کی الگ شکل۔ وہاں قیاس اقترانی اس کی بھی دو قسمیں تھیں، حملیہ شرطیہ، لیکن اس کی الگ الگ شکلیں نہیں تھیں، اس کی شکلیں ایک ہی تھیں، دونوں کی شکلیں وہی ہیں۔ لیکن یہاں قیاس استثنائی کی جو دو قسمیں بنائیں، اتصالی اور انفصالی، ان کی الگ الگ شکلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، دونوں کی الگ الگ ہیں۔ اشکال اتصالی، قیاس استثنائی اتصالی کے نتیجہ دینے کی دو شکلیں ہیں۔ شکل اول، استثناء و عین مقدم کا تو نتیجہ آئے گا عین تالی۔ اب یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ استثناء ہو عین مقدم کا، مقدم اور تالی، یہ تو ہم نے قضیہ شرطیہ میں پڑھے تھے نا، جس طرح قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول ہوتا ہے، اسی طرح قضیہ شرطیہ میں مقدم اور تالی ہوتے ہیں۔ قضیہ کے پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں، دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ ہاں 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 بتایا تھا، تو ابھی تم پکا کر رہے ہو۔ اچھا، تو پہلے جز کو کہتے ہیں مقدم اور دوسرے جز کو کہتے ہیں تالی۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ جو قیاس بناتے ہوئے، قیاس استثنائی بناتے ہوئے دوسرا قضیہ ہوگا وہ پہلے سے ہی بنانا ہے۔ یہ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ جو قیاس استثنائی کا پہلا قضیہ قضیہ شرطیہ ہوگا اور دوسرا قضیہ وہ پہلے سے ہی بنایا جائے گا۔ تو بنانے کے دو طریقے ہیں، ویسے تو عقلی طور پر چار طریقے ہیں، عقلی طور پر بنانے کے چار طریقے ہیں۔ آپ نے جو استثناء نحو میں پڑھا تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ پچھلی بات سے کچھ الگ بات کر دینا، پچھلی بات سے کچھ نکال دینا، جیسے جان القوم، قوم آئی، قوم آئی، آگے کہتے ہیں الا زیدن، تو اس کا مطلب زید نہیں آیا، تو وہ پیچھے سے ہی نکالا جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح قیاس استثنائی میں پیچھے سے ہی کچھ نکالا جائے گا، گویا کہ جس طرح آپ نے وہاں پر قوم کو بنایا مستثنی منہ اور زید کو بنایا مستثنی، اور درمیان میں الا حرف استثناء تھا، تو اسی طرح قضیہ قیاس استثنائی کے اندر جو پہلا قضیہ ہوگا، چاہے وہ متصلہ ہو چاہے منفصلہ ہو، قضیہ شرطیہ، وہ پہلا قضیہ کیا کہ بنے گا مستثنی منہ، وہ قضیہ شرطیہ گویا کہ وہ مستثنی منہ بنے گا۔ پھر ہاں، پہلا قیاس کے اندر جو پہلا قضیہ لائیں گے وہ پورا قضیہ شرطیہ ہوگا نا، متصلہ ہو چاہے منفصلہ، گویا کہ وہ ہو گیا مستثنی منہ، اور لیکن پھر آ جائے گا حرف استثناء، اور حرف استثناء کے بعد ایک مستثنی لائیں گے، تو وہ مستثنی کہاں سے نکالیں گے؟ مستثنی منہ سے ہی نکالنا ہے، مستثنی منہ سے ہی لیا جاتا ہے نا۔ اگر مستثنی منہ میں سے نہ لیا جائے تو وہ پھر کون سا استثناء ہوتا ہے؟ استثناء مفرغ ہوتا ہے نا، اور اس کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا، تو اس لیے مستثنی منہ سے ہی نکالا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس مستثنی منہ یہ ہو گیا پہلا قضیہ شرطیہ متصلہ یا منفصلہ، اور قضیہ شرطیہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو دونوں میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقدم اور ایک ہوتا ہے تالی۔ یہ مقدم اور تالی کو اگر الگ الگ کر دیں تو یہ کیا بنتے ہیں؟ دو حملیے، عموماً دو حملیے بنتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کو توڑیں تو تعریف کیا تھی قضیہ شرطیہ کی کہ اس کو توڑیں تو دو قضیے نکلیں، وہ تو میں نے نکال کے دکھائے بھی تو تھے، دو قضیے نکال کے دکھائے تھے، وہ کون سے قضیے تھے؟ قضیہ حملیہ ہی بنے تھے نا دونوں۔ کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اس کو توڑا تھا تو الشمس طالعۃ اور النہار موجود، یہ دو قضیے نکلے تھے، دونوں حملیے ہیں۔ نقیضیں بھی ہم نے پڑھ لی، نقیض پڑھی ہے کہ نہیں؟ احکام قضیہ میں نقیض پڑھی تھی۔ نقیض کیا ہوتی ہے؟
پازیٹیو کو نیگیٹو کر دینا، نیگیٹو کو پازیٹیو کر دینا. تو الشمس طالعۃ، اس کی نقیض کیا ہوگی؟ الشمس لیست بطالعۃ. النہار موجود، اس کی نقیض کیا ہوگی؟ النہار لیس بھی موجود ہے. یہ مختلف باتیں سمجھ آ گئیں. تو اب مستثنی منہ ہمارے پاس آ گیا، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. یہ گویا کہ مستثنی منہ ہے. استثناء کرنا ہے تو ہمارے پاس عقلی طور پر 4 صورتیں ہیں کہ جو پیچھے 2 چیزیں ہیں، یعنی الشمس طالعۃ النہار موجود، ان میں سے کسی کا استثناء کریں یا ان کی نقیضوں کا استثناء کریں. اسی کا استثناء کریں یا اس کی نقیض کا استثناء کریں. تو عقلی احتمال 4 بنتے ہیں. لیکن الشمس طالعۃ لیکن النہار موجود، لیکن الشمس لیست بطالعۃ لیکن النہار لیس بموجود. 4 احتمال بنتے ہیں کہ نہیں؟ تو بنتے 4 احتمال ہیں، عقلی طور پر 4 احتمال بنتے ہیں. لیکن قضیہ شرطیہ متصلہ قیاس استثنائی اتصالی کے اندر ان میں سے صرف 2 معتبر ہیں، یعنی 2 سے درست نتیجہ آتا ہے، باقی 2 سے نتیجہ درست نہیں آتا. تو وہ کون سے 2؟ اتصالی میں 2 سے نتیجہ درست آتا ہے. وہ پہلا اور تیسرا احتمال ہے، پہلا اور چوتھا احتمال ہے. پہلا اور چوتھا احتمال وہ ہے کہ جس سے نتیجہ درست آئے گا. پہلا نتیجہ لیکن الشمس طالعۃ، تو نتیجہ آئے گا النہار موجود. اور چوتھا احتمال تھا لیکن النہار لیس بموجود، تو نتیجہ آئے گا الشمس لیست بطالعۃ. کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہہ رہے ہیں کیا سے استثنائی اتصالی، اشکال اتصالی، قیاس استثنائی اتصالی کے نتیجہ دینے کی 2 شکلیں ہیں. نتیجہ دینے کی 2 شکلیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جن کا نتیجہ درست آتا ہے وہ 2 صورتیں ہیں. ویسے تو میں نے عقلی طور پر بتا دیا نا کہ 4 ہیں، عقلی طور پر 4 ہیں، لیکن نتیجہ درست جس سے آتا ہے وہ 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے. شکل اول استثناء عین مقدم کا، یعنی عین مقدم سے کیا مراد کہ جو مقدم ہے اس کو ویسے کا ویسا مستثنیٰ بنا دو. جب مقدم کو ویسے کا ویسا مستثنیٰ بناؤ گے تو نتیجہ ویسے کا ویسا تالی آ جائے گا. عین تالی یعنی وہی تالی نتیجہ آ جائے گا. تو کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اس میں مقدم تھا الشمس طالعۃ اور تالی النہار موجود. تو جب استثناء کیا لیکن الشمس طالعۃ، تو نتیجہ ویسے کا ویسا تالی آ گیا، النہار موجود. ویسے کا ویسا آیا ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شکل اول استثناء عین مقدم کا تو نتیجہ آئے گا عین تالی. جیسے کلما کانا ھذا الشیء انسانا کانا حیوانا لیکنہ انسان فہو حیوان. لیکنہ انسان مقدم یہی تھا نا، زید انسان، تو تالی نتیجہ آیا عمل. جی دوبارہ، اچھا دوبارہ سن لو. نہیں ٹائم تو اوپر ہو گیا آپ کا. چلیں پھر اس کو یہیں روک لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو چیز سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، کل دوبارہ سمجھیں. صحیح ہے.